اسی ایگزامپل کو آپ ذہن میں رکھیں اور دیکھیں انالسٹ جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کسٹمر بیہیویئر کو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پاس پرابلم سیٹ کیا ہے. شاید یہ جملہ آپ مجھ سے بہت بار سنیں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرابلم کے اوپر. تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی پرابلم ہے ان ہینڈ اس کے مطابق آپ کی انالیسس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ کتنی ٹائپ آف انالیسز ہیں اور اس میں سے ہم کون سی کا پک کر رہے ہوتے ہیں. اگین بیسڈ آن دی آبجیکٹیو جو کہ ہم نے اس ڈیٹا میں سے اچیو کرنا ہے. اب جو انالسٹ ہے ایسا ممکن ہے کہ وہ پریڈکٹ کر ہو کسٹمر بیہیویئر کو یا وہ اسٹاک کے جو پرائز ہیں ان کو پریڈکٹ کر رہا ہو, انشورنس کلیمز کو وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے. اب ان سب کی پریڈکشنز کے لیے وہ بیسک لینئر ریگریشن لگا سکتا ہے. لینئر کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی آتی ہیں لیکن ابھی ایگزامپل کے لیے وہ بیسک لینئر ریگریشن بھی لگاتا ہے. تو وہ اس کو کچھ ایسٹیمیشنس دے دیتا ہے کہ فیوچر میں انشورنس کلیمز بڑھنے لگے ہیں یا گرنے لگے ہیں, اسٹاک ایکسیس کی اسٹاک پرائزز بڑھیں گی یا کم ہوں گی, کسٹمر کا بیہیویئر کیا ہوگا, کیا وہ زیادہ پرچیز کر رہا ہوگا یا لیس پرچیز کرے گا. تو یہ چیزیں ہم بآسانی وہ ڈیٹا انالسٹ نکال سکتا ہے. دوسرا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ کلسٹرز کریٹ کر رہے ہو یوزنگ کلاسیفیکیشن اینڈ ریگریشن ٹریز. کلسٹر جب کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک گروپ آف انڈیویژولس ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جن کو ہم نے ڈفرینٹ پروڈکٹس آفر کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہوموجینیس کلسٹر کریٹ کرنے کے جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں کلاسیفیکیشن ریگریشن پہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ ٹیکنیک بھی پرفارم کر سکتا ہے. اس کی لرننگ میں یہ آنا بھی چاہیے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ امپیکٹ دکھانے کے لیے, یوزفل انسائٹس دکھانے کے لیے ڈفرینٹ گرافس کریٹ کر لے. گرافس جو اس نے کریٹ کیے ہیں ان کو ویژولائزیشن میں کنورٹ کرے اس ان اے وے کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ میں کنورٹ ہو جائے تاکہ جو کمپنیز ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں. اب وہ جو ویژولائزیشن ہے کیونکہ زیادہ تر فائنینشیل ٹیکنالوجی کمپنیز کی ڈومین کے جو کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ایکچولی میں زیادہ تر ان کو ویژولس چاہیے ہوتے ہیں, ان کی کی پی آئیز ہوتے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹر جن کو ان کو ڈیلی مونیٹر کرنا ہوتا ہے اور ان کے جو سیلز ایجنٹس ہیں ان کو میٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کا یہ بہت ہیوی کام ہوتا ہے جہاں پر دے آر یوزنگ ہیویلی ویژولائزیشنس. تو دیٹس پاسبل کہ ڈیٹا انالسٹ جو ہے وہ ان کے لیے ویژولس بھی کریٹ کر رہا ہو کیونکہ ڈیفینیٹلی جب اس کو انڈر دا لائن ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو ٹیکنیکس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ ڈیٹا کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد گرافس کریٹ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا ڈسٹریبیوشنز ہے ایٹسیٹرا, تو وہ اس کی الٹیمیٹلی اسٹوری ٹیلنگ کریٹ کرتے ہوئے ویژولائزیشنس کی ڈیش بورڈ بھی پرووائڈ کر کے دے سکتا ہے. اس کے پیچھے لیٹ سے اس کو مشین لرننگ ماڈل امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ویژولائزیشن میں ڈیلی کی پی آئیز دیکھ رہے ہیں اگر, تو ان کو آگے کی فورکاسٹ اگر نہیں دیکھنی تو اس کو مشین لرننگ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فورکاسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بیسک جو ابھی چل رہا ہے آن ڈیلی بیسس, کتنے کسٹمر آئے, کتنی سیل ہوئی, کتنے لوگوں نے ان کو اچھے سے ڈیل کیا, کتنی کمپلینس آئیں, کتنی کمپلینس کو فلفل کیا گیا ہے ایٹسیٹرا, ایڈریس کیا گیا ہے. ان سب چیزوں کے لیے جو ڈیش بورڈ کریٹ کیا جائے گا اس کے لیے کوئی مشین لرننگ یا لینئر ریگریشن کلاسیفیکیشن امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک کہ ریکوائرمنٹ یہ نہ ہو کہ ان کو فورکاسٹ دیکھنی ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ڈیٹا انالسٹ پرفارم کر سکتا ہے